سرخ آنچل سیزن 2 تانیہ دار ناول قسط نمبر 35۔ اچانک دیوار پر ایک احاطہ محسوس ہوا، جس نے اپنی قابی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ یہاں سیکیورٹی سخت تھی لیکن وہ قدرے اندھیرے میں تھا، جبکہ گارڈز تھکے ہارے اونگنے میں مصروف تھے۔ اتنے گارڈز ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کوٹھی کی دیوار پھلانگ گیا۔ انہیں پتہ نہیں چلا، شاید خالی گھر کے باہر ڈیوٹی دے دے کر وہ تھک چکے تھے، تبھی لاپرواہ کھڑے تھے۔ وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے لون میں کود چکا تھا، مکمل سیاہ لباس، سیاہ ماسک سے چہرہ چھپائے، سر پہ سیاہ ٹوپی رکھے۔ وہ ارد گرد دیکھتا اندر جا رہا تھا۔ داخلی دروازے پہ بیٹھا گارڈ سو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سکون سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ 2 بار اس کے سامنے ہاتھ ہلایا اور اس کے بعد نفی میں سر ہلاتا وہ لمحوں میں اندر کہیں غائب ہو گیا، جبکہ وہ گارڈ ایک دم اٹھا اور پھر سر کھجا کر دوبارہ اپنی بندوق تھام کر سو گیا۔ وہ اندر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جو اس نے فوٹیج دیکھی تھی اس کے مطابق دوسرے فلور پر کمال کی لائبریری تھی۔ اسے اس خالی کمرے کا اچار نہیں ڈالنا تھا، صرف کمال کی لائبریری تک پہنچنا تھا۔ وہ پھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نہ ہی وہ پولیس میں تھا اور نہ ہی کسی فوج میں، اور یہ سب وہ کر بھی پہلی بار رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو ہر کیس کو سلجھانے کے لیے صرف اس کے آرڈرز ہی کافی تھے۔ وہ کمال کی لائبریری میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر اندر جانے لگا کہ لائبریری لاک تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، ارد گرد دیکھا۔ ڈیم اٹ، وہ بھڑکا۔ اب یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ وہ پرسوچ ہوا اور اس کی نظر اچانک ہی پاس پڑے واز پہ گئی۔ اس کے برابر میں ایک نوکیلی لمبی سی چیز پڑی تھی۔ وہ چور بالکل نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے سارے ہنر آزمانے تھے۔ تقریباً 10 منٹ اس لاک پر خپ ماری تھی اس نے، اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو وہ اپنے ٹیلنٹ پر خود حیران رہ گیا۔ جلدی سے لائبریری میں گھسا اور دروازہ لاک کر لیا۔ یہاں اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا۔ 15 منٹ میں پوری لائبریری کا نقشہ بگاڑنے کے بعد اس نے ایک چیز کو چھان مارا تھا۔ لائبریری اب کم از کم لائبریری نہیں لگ رہی تھی، اور اچانک ایک دراز کھولنے پر اسے اپنے نام کی فائلز نظر آئیں۔ وہ وہیں اس کا ہاتھ تھم گیا۔ چونک کر وہ فائل باہر کھینچی اور اس فائل کو کھول کر اسٹڈی کرنے لگا۔ یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی، یعنی یہ اس کی فائل تھی، اس کی رپورٹ تھی جو اس نے کمال کے متعلق جمع کی تھی، اور وہ ساری فائل اسٹڈی کرتا چلا گیا۔ دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ ہر سوال کا جواب اس کے سامنے تھا۔ افنان کا قاتل تھا کمال، اور جیسے اس کے ذہن کی سکرین پہ کئی چھپاکے ہوئے اور کمال سے ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی، اور پھر اپنا ایکسیڈنٹ یادداشت میں آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا تھا، اور لائبہ سے نکاح، اور جیسے بہت کچھ یاد آ گیا جو وہ شاید بھلا چکا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹ کے اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال کو قابو کرتا۔ فائل کے آخر میں اپنی تصویر پر لگا سرخ کراس کا نشان دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ کوئی ایسی کنفیوژن نہیں تھی جو اب اس کے ذہن میں جنم لیتی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ یہ محسوس کرتا کہ وہ لا علم ہے۔ کسی کی مدد کے بنا ہی اس نے یہ جان لیا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے۔ لائبہ کے باپ کا قاتل، وہ سکون سے سوچنے لگا۔ لائبہ اس کی زندگی کی ہر موڑ پہ کھڑی تھی، ہر مصیبت کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ تھا۔ دیکھا جاتا تو وہ برباد اسی کی وجہ سے ہوا۔ نہ کمال اس کے باپ کا قاتل ہوتا اور نہ ہی حیدر اس کیس میں انوالو ہوتا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، لیکن اب تو دشمنی بن گئی تھی، اور دلی حالت لائبہ کے ساتھ پہلے جیسی کب تھی۔ اب وہ اس دشمنی کو پورا نبھانے والا تھا، وہ بھی حیدر کے اپنے سٹائل میں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ذان کو کال کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے انفارم کرنا چاہتا تھا کہ اسے ساری انفارمیشن مل گئی ہے، لیکن اذان نے کال اٹینڈ نہیں کی اور حیدر نے سر جھٹک کر وہ فائلز اٹھا لی۔ اب بھی 2 قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ جیسے اس فائل پر پھر سے توجہ گئی۔ یہ فائل اس کے آفس میں ہونی چاہیے تھی، پھر کمال کے پاس کیسے تھی؟ کچھ لمحوں میں ہی سر کو جھٹکا۔ اس آدمی کے لیے
اس کی یادداشت کے چلے جانے کا فائدہ اٹھانا کہاں مشکل تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، لیکن فی الحال اس کے پاس تمام ثبوت تھے۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، کسی نے رسی سے اسے کرسی پہ باندھ دیا تھا۔ اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ یہ کون تھا جس نے اسے اٹھا لیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو چٹک چٹک کر چھڑوانا چاہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر، بے ساختہ بچوں کی طرح روتے اس نے اسے پکارا، اور حیدر کو لگا اس کے وجود میں سرشاریت سی بھر گئی ہو۔ وہ اس کا حسین پریشان چہرہ دیکھنے لگا۔ ایسے تو کافی غصے میں تھا اسے لے کر، تبھی سزا کے طور پہ اس نے سوئمنگ پول کے پاس باندھ دیا تھا۔ اپنے کام نپٹا کر وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا، اور جب پریشانی اور مشکل میں اس نے اسے پکارا تو وہ کافی خوش ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، جھکا تو چہرہ بالکل سامنے تھا۔ حسین آنکھوں کو رومال کی مدد سے باندھا گیا تھا، جبکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اگر یہ کسی رومانی فلم کا منظر ہوتا تو غلط نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر اس وقت لائبہ کو چھو لینے کی طلب مچل رہی تھی، جس طرح اس نے اسے پکارا تھا۔ حکم کرو، آہستہ سے اس کے کان کے نزدیک وہ بولا، اور لائبہ چکنا ہوئی۔ ایک دم اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ آواز کے دھاگوں میں دیکھنے لگی۔ حیدر، آپ نے ہمیں… وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگی۔ کیا جھٹکتی؟ ہتھکڑیوں نے گرفت ہی ایسی باندھی ہوئی تھی۔ کڈنیپ کر لیا ہے، وہ مزے سے بولا اور اس کی ادھوری بات مکمل کی۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولی اور سر جھٹکا، کیونکہ اندھیرے نے اس کی آنکھوں میں ہی دھندلا دیا تھا، اس کی آنکھیں ہی دھندلا دی تھیں۔ حیدر نے آرام سے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی کو کھول دیا۔ ریشمی پٹی اس کی گود میں جا گری۔ لائبہ نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی چاہت تھی، دل میں بس اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بے بس اس کے قابو میں بیٹھی۔ میری بیوی ہو تم، جب آوارہ ہوگی تو میرا حق ہے میں تمہیں اٹھا کے سبق سکھاؤں۔ اس نے دوسری چیئر کھینچی اور اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا، جبکہ جیب سے سگریٹ نکال کے لبوں میں دبا لی۔ وہ سکون سے دھواں اڑاتا اس کی حیران نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا سبق؟ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم آوارہ ہیں؟ شکوہ کن ہوئی۔ ہاں، اس نے سگریٹ کی راکھ جھڑکی اور ذرا غصے سے دیکھا۔ جب تمہیں منع کیا ہے تم کسی ایرے گہرے سے مت بولا کرو، تو تمہاری بے وقوف کھوپڑی میں یہ میری بکواس بیٹھتی کیوں نہیں؟ اس نے اس کے سر پر انگلی سے دباؤ دیا تھا۔ کھولیں، ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ سوال کرنے والے؟ ہماری مرضی، ہم جس مرضی سے ملیں۔ آپ تو ویسے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہتھکڑیاں کھولیں، وہ بھڑکتی ہوئی بولی، جبکہ حیدر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ضروری ہے نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لاؤں، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں اور اپنے بستر کی رونق بناؤں، تب جا کر تمہیں احساس ہوگا کہ تم حیدر مرتضیٰ کی ملکیت ہو، جبکہ شادی کا شوق بھی تمہیں مجھ سے تھا، مجھے تم سے نہیں۔ وہ بولا، جبکہ لائبہ کا چہرہ اس کی بے باکی پر ایک دم سرخ ہو گیا۔ حیدر، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ مسز حیدر، اب ہم سے لڑ بھی نہیں سکتی، اپنے آپ کو دیکھیے، کسی بیماری کا شکار لگتی ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرائے، لائبہ کا منہ ہی کھل گیا۔ وہ منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ سب یاد ہے مجھے، آپ نے آخر بار کیا کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے تو بہتر۔ ایک دم وہ رکی۔ ہاں، یہی حل تھا اس بات کا۔ بہتر ہے کیا؟ مجھے کہنا بہت مشکل تھا۔ نم نظروں سے وہ اپنے الفاظوں کو مکمل کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ کہ آپ مجھے طلاق دے دیں،
اور جس لڑکی سے آپ چاہتے ہیں شادی کر لیں، الشفا سے؟ اس نے آپشن بھی دے ڈالا۔ یہ اس وقت حیدر جانتا تھا، یہ شاید اس کا خدا، کہ اس وقت اسے لائبہ کی نہایت فضول ترین بکواس کتنی بری لگی تھی۔ ہاں، یہ اس کے ہی اپنے الفاظ تھے، لیکن اسے سخت زہر کی مانند لگے تھے یہ الفاظ۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرا اور سگریٹ کو پول میں پھینک دیا۔ میرے طلاق دینے کے بعد کیا کرو گی تم؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نہایت سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہم کسی اور سے شادی؟ حیدر، اس کا چہرہ ایک دم جگڑتے وہ اسے گھنسیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ درست کرنا واقعی ضروری ہو چکا ہے لائبہ حیدر، تمہیں اس ویسٹ بھیجے میں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے بھڑکتے ہوئے پینٹ کی جیب سے چابی نکالی اور اس کی ہتھکڑیاں کھولی، اور رسیوں کی مضبوط گرفتار سے اس کے وجود کو آزاد کرتا وہ کھینچتا ہوا اسے وہاں سے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ حیدر، لائبہ پریشانی سے بولی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کسی اچھے سگنل کی گواہ نہیں تھی، جبکہ حیدر اسے گھسیٹ کے گاڑی تک لایا اور اس نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ گاڑی کو 120 کی سپیڈ میں اس نے چلاتے روڈ پہ ڈرائیو کیا تھا، اور لائبہ کو لگا اس کی روح ہی نکل جائے گی، اتنی ٹریفک میں اتنی تیز سپیڈ پر۔ وہ 7 منٹ میں مرتضیٰ ہاؤس کے باہر موجود تھا، اور اسی طرح بھڑک کر وہ اسے کھینچتا ہوا مرتضیٰ ہاؤس میں داخل ہوا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں شادی کی وجہ سے کافی لوگ تھے۔ جیمل اور آیت نے ہی سب سے پہلے دونوں کو دیکھا تھا۔ جیمل دوڑ کر اس تک پہنچی تھی، لوگ باتیں بناتے، کیونکہ جس انداز میں اس نے اسے پکڑا ہوا تھا اور لائبہ کو لیا، اور آنکھوں میں آنسو۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ وہ بولی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ حیدر نے سوار نظروں سے پوچھا۔ کمرے میں مگر، اور حیدر کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جیمل اور آیت ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ حیدر سلار کے کمرے میں ایک دم داخل ہوا تو وہاں عارض، کبیر اور زین بھی موجود تھے۔ وہ تینوں ایک دم کھڑے ہو گئے، جبکہ سلار صوفے پہ بیٹھا تھا، سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی کرنی ہے مجھے آپ کی لاڈلی سے، اور ان صرف اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے۔ اس نے بھڑک کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ لائبہ کو ایک دم زین نے پکڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیدر؟ بیوی ہے وہ تمہاری۔ کبیر کو غصہ آیا تھا۔ میں ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے ڈیڈ، وہ پھر سے بولا، جبکہ سلار اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، ہلکا سا مسکرایا۔ وائی ناٹ سن، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ لائبہ تمہاری ہے، پھر یہ پیشانی پر پسینہ کیسا؟ وہ حیدر اور لائبہ کے نکاح سے لے کر اب تک کسی بات کا تو منتظر تھا، اور جب اپنے منہ سے حیدر یہ بات کہہ رہا تھا تو سلار 100% ہاتھوں ہاتھ لینے والا تھا، کہیں وہ یادداشت کا مارا بھول ہی نہ جاتا۔ لیکن سب کی غلط فہمی تھی کہ اسے یادداشت کا کوئی مسئلہ تھا۔ حیدر نے سر ہلایا اور ذرا گھور کر لائبہ کو دیکھا۔ لیکن تمہارا حق نہیں بنتا تم میری لاڈلی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اور سب سے اہم بات ہے حیدر، اب لائبہ اگر چاہے گی تب بھی میں تمہیں گھوڑی چڑھاؤں گا۔ سلار نے بات لائبہ پر ڈالی اور اپنے غصے اور عزت نفس اور انا کے مارے ہوئے بیٹے کو اگنور کر کے لائبہ کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا ہے بھیا نے، لائبہ ہی فیصلہ کرے گی، زین بھی بولا۔ ہم نے نہیں کرنی کوئی شادی ان سے، خاص کر وہ پہلی بار سب کے سامنے غصے سے بولی تھی۔ حیدر سمیت وہاں سب شوق رہ گئے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، وہ روٹے لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حیدر نے باپ کی جانب دیکھا۔ میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی، وہ بھڑکا۔ بس یہی وجہ ہے بیٹے تمہاری شادی نہ ہونے کی۔ عارض نے افسوس سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چاروں ہی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ نے اس سے کیوں پوچھا ہے؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے؟
حیدر نے عارض کو گھورا تھا۔ نہیں، پہلے اپنا رویہ درست کرو اور اس سے مناؤ، پھر شادی کھیلنا، سرار بولا، جبکہ وہ لائبہ کے جواب سے کافی مطمئن ہوا تھا۔ اگر وہ مان گئی تو شادی کر لینا۔ زین بھی ہنسا۔ چڑھا رہے ہیں نا آپ سب مجھے؟ دیکھ لوں گا میں سب کو، وہ دانت پیس کر بولا۔ پہلے جا کر اسے دیکھیں جو دی گریٹ بیرسٹر حیدر مرتضیٰ کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ کبیر نے بھی اس کی دکھتی رگ دبائی۔ حیدر آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ منہ پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے بھی ایک رات میں اس کے منہ سے نکلوا نہ لیا نا، حیدر، اور بس حیدر، تو نام حیدر سلار مرتضیٰ نہیں۔ وہ جتاتی نظروں سے بے باکی سے چاروں کو شرمندہ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ شرمندہ نہ ہو میرے بھائی، یہ تیرا ہی بیٹا ہے، تیری زبان بھی بریکوں کے بغیر تھی۔ کبیر نے سلار کا شانہ تھپتھپایا تو عارض اور زین کا کہکا ابھرا۔ حیدر بھاگتا ہوا نیچے اترا تو زیمل کی جانب بڑھا۔ آپ نے اپنی بہو کو دیکھا ہے کہیں؟ اس نے سوال کیا، جبکہ نگاہیں اسے تلاش رہی تھیں۔ دوسری طرف زیمل کو تو وہ گھر میں چلتا پھرتا ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہونے سے ایک الگ ہی رونق تھی۔ کیا بات ہے، کچھ زیادہ ہی توجہ ہے میرے بیٹے کی میری بہو پر؟ زیمل مسکرائی۔ موم، اب آپ بھی ٹانگیں کھینچیں گی میری؟ حیدر عاجز آیا، جبکہ زیمل ہنسنے لگی، کیونکہ سلار کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہوگی یہیں کہیں، کیا ٹینشن ہے؟ آپ بیٹھو، کچھ کھاؤ۔ زیمل نے اس کے ہاتھ میں کھیر کی پیالی دی۔ وہ بچپن سے ہی کھیر کا شوقین تھا۔ حیدر ابھی کھیر کا چمچ منہ میں بھرتا کہ سلار کی آواز پر اوپر دیکھنے لگا۔ حیدر صاحب، ایک رات کی بات ہے، لگتا ہے نام ڈبونا ہے تم نے میرا۔ وہ شیک کرتا آنکھوں کو جنبش دیتا بولا تھا۔ حیدر نے چمچ پیالی میں ہی پٹک دی۔ کیسا شوہر ہے ماں آپ کا؟ بس دنیا میں یہی آدمی ملا تھا شادی کے لیے۔ حیدر نے زیمل کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھما دی، جبکہ سلار شانے جھکا گیا۔ حیدر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب وہ کہاں گئی ہوگی؟ نخرا تو دیکھو کیسے انکار کر گئی۔ اچانک اس کی نگاہ لاؤنج کے بیچوں بیچ بڑے مائک پہ گئی۔ وہاں ڈھولکی اور مختلف سامان پڑا تھا۔ خواتین کا شاید وہ اسے گانا گاتی نہیں تھی اور اب تھک کر ادھر ادھر ہو گئی تھیں۔ اس نے وہ مائک اٹھا لیا۔ سلار زیمل کے شانے پہ ہاتھ پھیلائے کھڑا اس کے کارنامہ ہی ملاحظہ کر رہا تھا۔ حیدر نے مائک چیک کیا اور ایک دم چلایا، لائبہ! اس کی لائبہ کی پکار نے مرتضیٰ ہاؤس کی در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ زیمل تو کان ہی ڈھک گئی۔ لائبہ جو منہا کے کمرے میں آ گئی تھی، اپنے نام کی پکار پہ ایک دم اچھلی۔ روشانہ نے شرارتی نظریں اس پر اٹھائیں اور ایک دم وہ ساری کزنیں، سہیلیاں اور لڑکیاں باہر دوڑی تھیں، اور منہا لائبہ کو بھی کھسیٹ کے باہر لے آئی، جبکہ نور بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی حیدر کو دیکھ کر۔ اس نے ڈھولکی گلے میں ڈال لی تھی اور ڈھولکی کو پیٹ ڈالا، اور سب اوپر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ رشک بھری آنکھیں تھیں لڑکیوں کی اس پر، یہاں تک کہ عائشہ بھی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، اور اس وقت بلیک ڈریس، شرٹ، بلیک پینٹ اور فولڈ بازو کے ساتھ وہ بکھرے بالوں میں چاند کی طرح چمکتا ان ہزاروں میں سے اس ایک کو دیکھ رہا تھا جو سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا حیدر بھائیو؟ آپ ڈھول والے کیوں بن گئے؟ یہ روشانے تھی، زریاب تو باہر گیا ہوا تھا۔ فی الحال سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ تم سب اپنے کان بند کرو، مجھے اپنے بیگم سے کچھ کہنا ہے، وہ ایک آنکھ دباتا بولا۔ لائبہ کا چہرہ انار کی مانے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی مائک میں بول رہا تھا۔ سب کی ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ رسمانی کہکوں نے مرتضیٰ ہاؤس میں ایک سما بنا دیا تھا۔ تمہیں اپنی بیگم سے بات کرنی ہے تو کمرے میں جا کے کرو، یہ ڈھول باجے کیوں بجا رہے ہو؟ نور بولی تو حیدر کہاں کنفیوز ہونے والی چیز تھی۔
آپ لوگ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ پھر سے سب ہنسنے لگے۔ عارض، کبیر، زین، رمشا، نینا، حیدر سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا بھائی، سب کان بند کر لو۔ منہا نے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ آپی، لائبہ کے تو پسینے چھوٹ گئے، معلوم نہیں وہ منہ پھٹ کیا کہہ دے۔ نہیں، ایسی بھی ولگر بات نہیں کرنے والا، آپ لوگوں کے سامنے کیوں کروں گا میں؟ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ گنگنایا جبکہ ڈھول کی بھی پیٹ ڈالی۔ روشانے نے تالیاں بجا دی جبکہ سب ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے، اور لائبہ کو لگا وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی، وہ اتنا شرمندہ ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حیدر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ بولو لائبہ، سب اسے جھنجھوڑنے لگے جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کچھ۔ شرم سے کچھ بولا نہیں گیا تو وہ پلٹ کے کمرے میں بھاگ گئی۔ حیدر گھورنے لگا تھا، اتنی محنت اور اتنی بات کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں لڑکیاں شرماتی کیوں ہیں۔ سر جھٹک کر اس نے ساری چیزیں پھینک دیں۔ سب کے چپ ہونے کے بعد سالار کا کہکہا ابھرا تھا۔ حیدر تو تب بھیگ گیا۔ باپ نہیں دشمن ہے آپ میرے۔ اس نے کھیر کی پیالی کھینچ لی اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ زمل کا بس نہیں چلا، اس نے اس پر سے ہزار ہزار کے نوٹ وار کر ملازمہ کو تھما دیے۔ کر دیے میرے پیسے ضائع، سالار بولا تو زمل نے گھورا۔ بزرگوں، آج پہلی بار حلال ہوئے ہیں۔ حیدر بولا تو زمل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ کھیر کھاتے ہوئے مسکرا دیا۔ تو تم ہار گئے، سالار نے پھر سے پنگا لیا۔ یہ کس نے کہا حیدر ہار نہیں سکتا؟ یہ بات سمجھ جائیں، اس نے جیسے بہت کچھ جتایا تھا۔ سالار نے شانے اچکا دیے۔ ایک لڑکی پٹ نہیں رہی، بول کیسے رہا ہے؟ سالار کبھی تو باپ بن جایا کریں، بالکل اس کے ہان ساتھ کے لڑکے بن کر اسے تنگ کرتے ہیں۔ زمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا بیٹا ایک لڑکی سے اقرار نہیں نکلوا پا رہا اور باتیں تم مجھے سنا رہی ہو۔ بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، مجھ پر جاتا تو۔ وہ رک گیا، زمل کی جانب دیکھا۔ زمل نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو زیادہ معنی کے اس لائنیں مارنے کی ضرورت نہیں، اس عمر کی ٹھڑک پر لوگ شرم کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے والد صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ حیدر، آپ جا رہے ہو؟ زمل سمیت سالار بھی اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ حالانکہ وہ جانے کے لیے ہی کھڑا تھا، لیکن پہلی بار ماں سمیت باپ کی آنکھوں میں بھی اداسی دیکھ کر اس نے لمحوں میں فیصلہ بدل دیا۔ شادی کرنے نکلا تھا موم گھر سے، اور ایک بار جو کام شروع کر لوں پورا کر کے رہتا ہوں۔ ان کی چہیتی کا شکار جب تک نہیں کروں گا واپس نہیں لوٹوں گا۔ اب تو یہی ہوں۔ وہ سکون سے دھپ کر گرا۔ بے شرم! زمل شرمندہ سی ہوتی اس کے شانے پر ہنستے ہوئے تھپڑ لگا گئی۔ کچھ اور ہے کھانے کو؟ حیدر کی بھوک کھل گئی تھی۔ زمل جلدی سے اٹھی تھی۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ معنوں میں اسے جتا رہا تھا وقت جا رہا ہے، اور لائبہ کے منہ سے اقرار نہیں ہوا۔ حیدر ہنسنے لگا تھا، سالار بھی ہنس دیا۔ وہ گھر لوٹا تو کافی حد تک تھک چکا تھا۔ بات لے کر روم میں آیا اور ابھی بستر پہ لیٹتا ہی کہ اچانک اس کے موبائل پہ لگاتار کافی میسیجز بجنے لگے۔
اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو نمبر اس کی ڈائل میں فیلڈ نہیں تھا۔ تھوڑا توقف سے اس نے میسیجز آن کیے تو وہ کافی ساری ویڈیوز تھیں، جس کی بھی تھیں لوڈ ہونے میں ٹائم لگا تھا، اور پھر جب ویڈیوز کھلی تو ذریعہ کی نگاہیں دنگ رہ گئیں۔